امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكهم ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بيت محمد والے عزیزان محترم، 8 محرم کی شب ہے۔ چند شبوں کا مہمان رہ گیا ہے۔ روایات جو بعض کہتی ہیں، جو بیان ہوتا ہے، آج 7 کا دن تھا، 3 دن پہلے پانی بند ہو گیا۔ مگر سیدہ کا بیٹا کتنے دن سے پیاسا تھا یہ کوئی نہیں جانتا۔ شبیں مصیبت کی شبیں ہیں۔ ہم جتنے بھی محنت کر لیں، کوشش کر لیں، پھر بھی ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن جو مقصد ہے امام حسین علیہ السلام کا، اس پر ایک قدم بھی اگر بڑھائیں تو بھی نقصان نہیں ہے۔ مجلس یا عزاداری اسی مقصد کی طرف بڑھنے کا قدم ہے۔ دنیا اسی مکتب سے گھبراتی ہے۔ یہ مکتب بیداری کا مکتب ہے، یہ مکتب سلانے والا مکتب نہیں ہے۔ یہاں پر آ کر آپ قوموں کو سلا دیں، اصل مقصد سلانا نہیں ہے، مقصد بیدار کرنا ہے، اور قومیں بیدار ہو رہی ہیں۔ یہ مجلس، یہ عزاداری جہاں امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو بیان کرنا ہے، وہیں پر امام حسین کی شجاعت کو بھی تو بیان کرنا ہے۔
اور امام حسین نے کس کے مقابلے میں شجاعت دکھائی، اور امام حسین کے مقابلے میں کون تھا، یہ بھی تو بتانا ہے آپ کو۔ اس لیے سید الشہداء جب مدینہ سے نکل رہے تھے اور جب امام سے بیعت بھی کوشش کی گئی کہ امام سے بیعت لے، تو امام نے فارمولہ دیا ہے، فارمولہ دیا کہ یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری بیعت نہیں کرے گا، یہ نہیں کہا امام نے فارمولہ دیا ہے، مثلی، میرے جیسا، میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یعنی قیامت تک جو حسینی ہے یا جو حسینی بن جائے گا وہ کسی بھی زمانے کے یزیدیت کے آگے نہیں جھکے گا۔ اللہ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد۔ وہ اب یہاں بہرحال ہر دور میں، ہر زمانے میں تقاضے ہیں، ہر ائمہ علیہ السلام نے اپنے زمانے کے حساب سے اس زمانے میں جو اللہ نے ان کی ذمہ داری تھی اس کو ادا کیا۔ سید الشہداء کے زمانے میں جو قیام تھا انہوں نے قیام کیا۔ سید الساجدین علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے سے احتجاج کیا، دعاؤں کے ذریعے سے تبلیغ کی، ہر امام نے اپنے زمانے سے، لیکن فارمولہ ایک ہی ہے، فارمولہ حق کی طرف بڑھنا، حق پر ہونا اور باطل کے مقابلے میں ہونا ہے۔ گرے لائن نہیں ہے زندگی میں کہ آپ بولیں کہ میں نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایک طرف ہونا پڑے گا۔ اور آج دنیا میں حق کہاں ہے وہ یہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ آج دنیا میں باطل کیا ہے، باطل طاقتیں کون سی ہیں، باطل چاہتا کیا ہے، کیوں آپ کو یہ سوچنا ہے؟ آپ بولیں ہمیں اس سے کیا سوچنا مولانا، آئے مصائب پڑھیں روئیں گھر جائیں، میں آپ سے کیا ہے جانے محترم، تو پھر آپ کس حسین کو رو رہے ہیں؟ یار بیٹا میں نعرہ مارنے سے کبھی کسی کو منع نہیں کرتا، یہ نعرے ہی ہیں، لیکن بہرحال نعرے کی اپنی موقعیت ہوتی ہے ہر جگہ۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز جہاں ہو وہاں اچھی لگتی ہے، وہ موقعیت، کیونکہ میں کمزور ہوں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا میں کمزور ہوں، میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتا ہوں گفتگو کرتے وقت، آپ نعرے ماریں بے شک، یہ علی علی ہے تو جو آسمانوں پہ جا رہا ہے، باقی ہماری باتیں تو زمین پہ ہی رہ جاتی ہیں ساری۔ تو اب یہاں نعرہ مارنا تھا، کسی نے مارا ہی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد، ورنہ کلپ کاٹ کے چلا دیں گے، مولانا نعرہ نہیں مارنے دیتے۔ قوم کا تو حال آپ کو پتہ ہی ہے اچھی طرح، تو پھر آدمی اس قوم کے بارے میں، آپ کو نہیں کہہ رہا، خدا نہ خواستہ کچھ لوگوں کو، عزیزان محترم، وہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ سید الشہداء جو اپنی اتنی عظیم قربانیاں لے کے کربلا آئے، اس کا مقصد صرف قوم روئے، رو کے گھر چلی جائے۔ ایک آنسو کے قطرے کا اجر اتنا ہے کہ جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے، لیکن آنسو معرفت کے ساتھ ہو، ورنہ روئے تو کوفہ والے بھی تھے، مگر کوفہ والے نے روئے نہیں تھے کیا؟ جب یہ لٹا ہوا کارواں، اسیر کارواں پہنچا، جب ان کو پتہ چلا تو کیسی رونے کی آوازیں آئیں، تو بی بی نے کیا کہا کہ اب تمہارے ان گریے اور بہنوں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ تو صرف رونا کمال نہیں ہے، معرفت کے ساتھ رونا کمال ہے۔ یہ رونا تمہیں بزدل نہ بنائے، یہ رونا تمہیں اتنا مضبوط کرے کہ دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے چلے جاؤ، یہ ہے رونا۔ تو سید الشہداء کا مقصد زمانے کے یزید کے سسٹم کو کھولنا تھا۔ یزید کا سسٹم، آج یزیدیت کا سسٹم کیا ہے؟ آج یزیدیت کا سسٹم انسان کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ وہ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اس بیداری کے ساتھ ہیں تو اصل آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ باہر نکلیں اور اپنے آپ کو ایسے نہ، اصل ہدف اس آخری کی امامت تک پہنچنا ہے، کیونکہ جب تک آپ میں شجاعت نہیں ہوگی،
آپ امام زمانہ کا ساتھ نہیں دے سکتے، آپ میں شجاعت نہیں ہے، آپ اپنی زندگی میں ریلیکس موڈ پر ہیں۔ ریلیکس موڈ ہوتا ہے نا، بس ہمیں اس سے کیا۔ ایک آدمی ہوتا ہے نا نوکری کرتا رہتا ہے، کہتا ہے بس تھوڑے نوکری ہی کرتا رہتا ہے آدمی، نوکری صحیح ہے، نوکری کے اندر جو ہے وہ کام صحیح چل رہا ہے، رسک کون لے، جاب بزنس کون کرے، ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، آدھے کہتے ہیں بس صحیح رہے۔ اس طرح ہم اپنی زندگی میں ایک ریلیکس موڈ پر ہیں۔ یہ ریلیکس موڈ ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہمیں اس سے کیا؟ دنیا میں کوئی مشکل ہو رہی ہے، دنیا میں کوئی پریشانی ہو رہی ہے، دنیا میں کوئی ظلم کر رہا ہے، کہیں پر قوموں پہ حملے ہو رہے ہیں، ہمیں اس سے کیا؟ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خوبصان محترم، بے حیائی معاشرے میں پھیل رہی ہے، برائی پھیل رہی ہے، نشہ پھیل رہا ہے، جوان تباہ کیے جا رہے ہیں، یونیورسٹیوں کی حالتیں آپ اپنی دیکھیں، ٹی وی کے ڈرامے آپ اپنی جگہ پہ دیکھیں، میڈیا کا کردار اپنی جگہ پہ دیکھیں، قوم بے ضرر ہوئی ہوئی ہے، خاموش۔ بس میں یہ نہیں کہہ رہا مطلب آپ کو کوئی سیاسی بات یا غیر سیاسی بات نہیں، اصل یہ تو جنرل بات ہے نا، کوئی بھی حکمراں ہو، کوئی بھی حکومت ہو، یہ تو انسانیت کا مسئلہ ہے نا۔ بے غیرتی، بے حیائی، برائی تو خدا کے مقابلے میں ہے نا، کسی حکومت یا کسی پولیٹیکل شخص کے مقابلے میں تو کوئی بھی چیز نہیں ہے، یہ تو انسانی تقاضا ہے۔ اس کے معاملے میں قوم کیوں نہیں کھڑی ہوتی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جتنا ہمیں استعمال کیا جاتا ہے اپنے معاملات کی خاطر کیا جاتا ہے، انسانیت کی خاطر ہمیں کوئی نہیں پکار رہا۔ کیوں نہیں آپ سڑکوں میں نکلتے کہ معاشرے سے بے حیائی برائی ختم ہو جائے؟ کیوں کوئی گروہ یا کوئی ٹولہ جو ہے وہ احتجاج نہیں کرتا کہ یہ جو نشہ جو ہے وہ اتنا کھلے عام یونیورسٹیوں میں بکتا ہے اس کو روکا جائے؟ کیوں نہیں کرتا کوئی؟ کیونکہ قوم کو سونے والے کیپسول لگا دیا۔ کسی دنیا کے کسی بھی درس میں، مکتب میں بیداری نہیں سوائے حسینیت کے، یاد رکھیے گا۔ باقی اکثر اور میجورٹی جو ہے وہ درباری ہے، سب درباری ہیں۔ درباری تو تھے ہی ہے، اذانیں بھی دیتے رہے، دربار میں اذانیں بھی پتہ نہیں کتنی ہو گئیں، کیوں نہیں یزید کو اتار پائے؟ مگر سب حافظ قرآن نہیں تھے۔ لا الہ الا اللہ بغیر ولایت کے جب آئے تو یہی ہوتا ہے۔ خوب ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں جانے محترم؟ بہرحال یہ سوالیہ نشان ہے۔ 8 محرم ہو جائے گی، 1-2 محرم رہے گی، آگے محرم ہے، آپ سنتے رہیں گے مجلسیں عزاداری، آپ 2 مہینے 8 دن سنتے رہیں گے، لیکن آپ کے اپنے وجود میں تو تبدیلی آئے، میرے وجود میں تبدیلی آئے۔ ہماری گفتگو یہ چل رہی ہے کہ بہرحال ہم ایسے زندگی میں فیکٹرز، عوامل کو کریں کہ جو ہمیں ہمارے امام تک لے کے جائے۔ یہ چند دن بہرحال میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں آپ کی خدمت میں کچھ بیان کیا۔ جو مہم گفتگو تھی وہ ہماری قلب کے اوپر ہے۔ قلب جو اللہ نے انسان کو دیا ہے وہ ہارڈ ویئر نہیں ہے، سافٹ ویئر ہے، اور وہ قلب مانوی قلب ہے، یہ بدن میں گوشت والا قلب نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا کہ جو قلب کو خراب کرتی ہے، ہماری گفتگو یہی ہے کہ قلب کو یا کوئی چیز اصلاح کر رہی ہے یا قلب کو کوئی چیز برباد کر رہی ہے۔ آج یہ جو معاشرہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، بالکل آپ دیکھیں دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، یہ اپنے ملک میں کیا کیا ہو رہا ہے، خاموش بیٹھے ہوئے ہم لوگ، برائی کے بارے میں برائی نہیں بولتے، ٹیچر کوئی کچھ نہیں بول رہا، یہ سب خاموشی کیوں ہے؟ اس کا تعلق کس سے ہے؟ قلب سے ہے۔ قلب میں قساوت ہو گئی ہے۔ قرآن میں جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ قساوت قلب بڑھ جائے گا، موریں لگ جائیں گی، یہ باتیں کسی اور کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے ہیں، یہ تو ہم بھی تو انسان ہیں۔ قلب کا تعلق آپ دیکھیں کہ کیوں کہا گیا کہ کچھ چیزیں قلب کو خراب کر دیتی ہیں۔ قلب بہت لطیف ہے، خدا نے اس کو بہت لطیف بنایا ہے۔ یہ قلب ہے کہ بعض اوقات آپ امام حسین کا نام سنتے ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، یہ قلب ہے، یہ قلب کی لطافت ہے کہ جو امام حسین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ لیکن اسی قلب میں اگر کثرت مال
ڈال دیا جائے. کثرت مال کہاں ہے؟ قلب کے اندر ہے. نہیں، کثرت مال یعنی آپ نے مال جمع کر کے رکھا ہوا ہے. مال فزیکل ہے، قلب مجرد ہے، مانوی ہے. اس کا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو مال آپ نے جمع کیا ہے یہ آپ کی حقیقی مملکت بھی نہیں ہے. مثلا آج پیسہ میرے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہو جائے گا، پرسوں کسی اور کے پاس ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود اس دنیا کے مال میں خطرہ اتنا ہے کہ یہ قلب کو کثیف کر دیتا ہے. یہ بعض صدر اسلام میں لوگ امام علی کے مقابلے میں کیوں آئے تھے؟ کیوں آئے؟ دنیا. بعض کے مرنے کے بعد ان کے گھروں سے سونے کے انبار نکلے. کیوں؟ دنیا جمع کر لی. جس کے پاس دنیا آ جائے ولایت باہر نکل جاتی ہے اس سے، وہ نہیں آ سکتا. اب اس قلب کو کہ جو اس کو بچانا ہے ہم نے. آج دنیا جتنی کوششیں کر رہی ہے وہ یہی کر رہی ہے کہ ہمارا قلب خراب ہو جائے، ہمارا سافٹ ویئر خراب ہو جائے. ظاہر میں تو وہ ترقی یافتہ ملک دنیا پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہے، ترقی پہ جا رہی ہے، گاڑیاں الیکٹرانک ہو رہی ہیں، آپ بھی اسمارٹ واچ، ہر چیز یعنی ہر چیز ڈیجیٹائل ہو رہی ہے. لیکن انسان کے قلب کو کثیف کیا جا رہا ہے، بھاری کر دو. کثرت مال، حتی روایت کہتی ہے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں دیکھیں جس طرح ایک بلڈنگ کو گرایا جاتا ہے، ایک بلڈنگ خراب ہو، اب اس کو گرا کے بڑا بنانا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ بلڈنگ کو تقریب کر دو، منہدم کر دو. اسی طرح قلب کی بھی عمارت ہے، اور کچھ چیزیں قلب کی عمارت کو گرا دیتی ہیں، مسلسل گراتی. اس میں سے جیسے میں نے کہا مال ہے، اسی طرح قلب کو ایک چیز گراتی ہے. امام فرماتے ہیں کہ بخیل شخص جو کنجوس ہے اس کے چہرے پر بھی دیکھنا قلب کی عمارت کو گرا دیتا ہے. اب آپ بولیں گے کہ کیونکہ ہر چیز کے اثرات ہیں. بخل، کنجوسی بھی سافٹ ویئر ہے نا، ہارڈ ویئر تھوڑی ہے. سامنے سے تھوڑی لگتا ہے آدمی کنجوس ہے، اندر سے کنجوس ہے، اندر سے بخیل ہے. اور اسی طرح کہ جب انسان کسی نیک کام کرنے والے کے چہرے پر دیکھتا ہے اس کا قلب آباد ہو جاتا ہے. کتنا فرق ہے، کتنا انسان انٹریکشن پر ہے. دنیا کیا کر رہی ہے؟ کیسے چہرے آپ کو دکھاتی ہے، کیسے چہرے آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں. کتنے اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں. اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ انسان کو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. کیوں؟ اثرات مرتب ہوتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ اچھے شخص کا چہرہ آپ کے قلب کو آباد کرتا ہے. A man is known by his company. انسان اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے نا. اب کمپنی جتنی خراب ہوگی، دوست خراب ہوں گے، آس پاس خراب ہوں گے، تو اس کے اثرات. یہ سافٹ ویئر انٹریکشن آپ کو دنیا کی کوئی دانشگاہ نہیں بتائے گی سوائے امام حسین کے. اسی لیے کہتے ہیں المجالس فی العلماء، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا انسان کو آباد کرتا ہے. تو ہم کتنا بیٹھ رہے ہیں؟ یہ ہمیں دنیا کیا دکھا رہی ہے؟ دنیا آج کل آپ کو کیا دکھاتی ہے؟ آپ کا اب تو موبائل بھی سمارٹ ہو گئے. اب آپ کو موبائل بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کتنے گھنٹے اسکرین یوز کی، کتنے گھنٹے آپ نے یوٹیوب یوز کیا، سب. تو آپ اپنی دن میں خود فیصلہ کر لیں کتنے گھنٹے آپ کس کو دیکھ رہے ہیں، کن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اب اگر انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غلط بات زبان سے نکلتی ہے، نماز قضا ہو جائے یا نماز پڑھیں اور نماز میں پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے چہرہ، ایسے چہروں کو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں جو ٹھیک نہیں ہے. تب آپ کو کیا کرنا ہے؟ قلب، آپ کی آنکھوں سے ٹنل آپ کے قلب میں جا رہا ہے. پہلی چیز تو اپنی آنکھوں کو بہتر کریں، کیونکہ جو چیز انسان دیکھتا ہے یہ اس کے ذہن میں، عقل میں فریم بن جاتا ہے، اور یہ فریم اس کو تنگ کرتے رہتے ہیں.
یہی چیز اس کے قلب کو ٹرانسمٹ ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے اچھے عمل کی طرف دعوت دیتی ہے، بری ہوتی ہے برے عمل کی طرف دعوت دیتی ہے۔ اسی لیے انسان کو مکروہات سے بھی بچنا چاہیے، یعنی وہ چیزیں جو حرام نہیں ہیں مگر کراہت رکھتی ہیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آج یہ مکروہ انجام دے گا، کل یہ حرام انجام دے دے گا۔ کتنے علماء ایسے تھے جن کی زندگی میں صرف حلال اور حرام، انہوں نے کبھی بھی مستحب کو مستحب نہیں سمجھا بلکہ اس کو جائز سمجھ کے انجام دیا، اور مکروہات کو حرام سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اب یہ سب تاثیر انسان کے قلب کے اوپر ہوتی۔ اب ایک اور چیز جو انسان کے قلب پر ہے وہ رقت قلب ہے، یعنی قلب میں رقت ہونا۔ انسان کبھی کبھی دعا پڑھتا ہے، کبھی دعا پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی قلب میں رقت ہے۔ کبھی کوشش کریں، انشاءاللہ کہ آپ کرتے ہوں گے کوشش، لیکن کبھی آپ پوری دعائیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، آپ کے قلب میں نرمی پیدا نہیں ہو رہی، لطافت پیدا نہیں ہو رہی، اس کا مطلب کیا ہے؟ رقت قلب ختم ہو گئی ہے۔ یہ سب سے بڑا خطرہ ہے کہ اگر انسان کے قلب میں رقت نہ ہو، انسان فضول باتوں میں کہہ کے لگا کے ہنس تو رہا ہے، لیکن انسان اپنے آس پاس چیزیں دیکھ کر اسے رونا نہیں آ رہا۔ آپ کو کسی اور کی تکلیف میں آپ کے دل میں تکلیف نہیں ہو رہی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ رقت ختم ہو گئی ہے۔ کسی کی تکلیف دیکھی آپ نے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کثافت قلب، یہ جو آپ دیکھتے تھے کہ یہ جو شام میں یہ جو دوسرا ٹولہ تھا یہ کس طرح گردنیں کاٹ دیتا تھا، کیسے کاٹ دیتا تھا؟ اس کو پتہ نہیں کہ مسلمان ہے۔ کثافت قلب کیسے تھی؟ باقاعدہ گولیاں کھلائی جاتی تھیں جو قلب کو اتنا سخت کر دے۔ دنیا یہ کر رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہ جو ہم لوگ جنک فوڈ کھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں، آج ہمیں کیوں نہیں رقت آتی؟ ہم ساری رات بیٹھ کے ٹی وی دیکھنا، نیٹ فلکس دیکھتے رہیں گے، ہم سے قرآن کا ایک صفحہ نہیں پڑھا جاتا۔ کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ کوئی نصیحت کرے 5 منٹ سنا نہیں جاتا، لطیفے سناتے رہے آپ ساری رات بیٹھ کے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی چیز ہمارے وجود میں جا کر ہمارے قلب کو سخت کر رہی ہے، اس کو بچا کے رکھیں۔ یہ اگر خراب ہو گیا تو وہ آواز نہیں آئے گی جو مکہ سے آواز اٹھے گی، یا ایھا العالم میں حسین کا فرزند ہوں، یہ آواز نہیں آئے گی۔ تو اپنے قلب کو بہتر کریں جانے محترم۔ کیسے کیسے علماء تھے جن کے قلوب اتنے مضبوط تھے، اتنے وسیع تھے۔ ملا کولی حسین ہمدانی کے پاس ایک شخص بہت مشکل سے پہنچتا ہے، کافی دن کی مسافرت کے بعد پہنچتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میری زوجہ شدید بیمار ہے، تو کوئی چیز ایسی دیں، کوئی دعا کرے کہ وہ بچ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے جیب میں جو ایک کشمش ہے وہ دو۔ اب اس نے بولا کہ میں اپنی بیوی کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، یہ مجھے بول رہا ہے اپنی جیب میں کشمش دو۔ میری جیب میں مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری جیب میں کچھ ہے بھی کہ نہیں۔ میں نے کہا نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ کہہ رہا نہیں اپنی جیب میں دیکھو۔ کہتا ہے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو مجھے یاد آیا کافی دن پہلے کسی دوست نے مجھے چیزیں دی تھی کھانے کے لیے، تو میں نے جیب میں ڈالی، ایک رہ گئی۔ انہوں نے کہا دو مجھے۔ میں نے نکالی، اس پہ پھونکا انہوں نے کچھ، کہا یہ اپنی بیوی کو دے دینا، وہ کھا لے گی۔ کہہ لیں گے کہ قبلہ میں جتنے دنوں میں اپنے گھر پہنچوں گا میری بیوی تو مر چکی ہوگی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہا اچھا ایسا کرو تم خود کھا لو۔ اب انہوں نے بولا کہ مطلب میں اب ان کو کیا کہوں، میں نے کھا لی۔ اب میں روتا دھوتا کچھ دن بعد اس امید سے کہ مجھے پتا تھا کہ میری بیوی تو مر چکی، میں گھر گیا تو میں نے دیکھا میری بیوی تو برتن دھو رہی ہے، چائے بنا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یہ تمہیں کیا ہو گیا؟
کہا مینٹل ٹھیک ہو گئی. کہا کیسے؟ کہا ایسا ایسا ہوا اچانک سے. کہا وہ وقت کیا تھا؟ جب وہ وقت بتایا تو وہ وہی تھا کہ جب اس کشمش کو میں نے کھایا تھا. قلب اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ دوسروں کو بھی سمیٹ لیتا ہے. صلی اللہ محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی. وزان محترم وزان محترم بہرحال دنیا اپنا کام کر رہی ہے. دنیا کا کام ہے، دنیا کا کام قلوب کو خراب کرنا ہے، چیزوں کو بگاڑنا ہے، گمراہ کرنا. ان کا کام ہی یہی ہے. دنیا میں جو دوسری طاقت ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اب یہ ہمارے اپنے اوپر آپشن ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے صحیح کریں. اور ہم صرف صحیح نہیں کرنا ہم نے اپنے آپ کو، ہم نے معاشرے کو بھی لے کے چلنا ہے. آپ اپنے آپ کو صحیح کریں گے تو آپ امام کے کاروان میں شامل ہوں گے. اب انسان کسی کمال پہ پہنچے گا تو دوسرے کو کمال پہ لے کے جائے گا. جب انسان خود ہی دھسا ہوا ہے دوسرے کو کیسے اڑائے گا؟ باپ خود نماز اول وقت نہ پڑھے، بچے کو بولے نماز پڑھو، کیسے پڑھے گا؟ باپ خود قرآن نہ پڑھے، بچے کو بولے قرآن پڑھے، کیسے پڑھے گا؟ ماں خود حجاب نہ کرے، بچی کو بولے حجاب کرو، کیسے کرے گی حجاب؟ پہلے آپ خود کریں گے تو دوسرا آئے گا. کچھ شہیدوں کے جنازے آئے، گمنام تھے، ان کا نام نہیں، پتہ ہی نہیں تھا کہ شہادت کہاں ہوئی، کیسے تھی. ایسے 3-4 جنازے تھے. آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں بیان کرتے ایک شخص جو بہت مشکل میں تھا، وہ ایک جنازے پہ لپٹ کر روتے ہوئے اس نے اپنا درد دل بیان کیا شہید سے. کہا کہ آپ کا رتبہ اتنا بڑا، آپ کو اللہ نے کیا مقام دیا، خدا کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش کرے، میری مشکل حل کرے. کہتے ہیں ایک آدھ دن بعد معجزاتی طور پر اس کی مشکل حل ہو گئی. اس کی مشکل جیسے ہی حل ہوئی تو وہ شہید خواب میں آیا. کہا کہ اب میں نے تمہاری مشکل تو حل کروا دی، اب ایک کام کرنا، میرا تعلق فلانے شہر سے ہے، میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہیں، میرا باپ جو ہے کیونکہ میں اتنے عرصے سے شہید ہوں میری باڈی نہیں پہنچی، وہ مر چکا ہے، میری ماں بہت بوڑھی ہے، جاؤ جا کر اسے بتا دو کہ میں یہاں پر دفن ہوں. خوب شہید خود ایک مقام پہ پہنچتا ہے تو دوسروں کو بھی اس مقام پہ لے کے جاتا ہے. اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام تمام شہداء کے سردار. اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد یا علی وزان محترم. خوب جو سردار ہو شہیدوں کا وہ ایک شخص کو نہیں، ایک قوم کو نہیں، پوری انسانیت کو کمال پہ لے کے جاتا ہے. پوری انسانیت. بس ہمیں اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ ہم اپنے امام کا ساتھ دے سکیں بس. اور اس میں بھی شاید ہم نے کچھ بہت بڑا کام نہیں کرنا، بس اپنے آپ کو حسین پر قربان کرنا ہے بس. یہ جو ہم آپ آتے ہیں چند دن اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے، یہ بہت بڑی وہ ہے، یہ شاید ہمیں اس نعمت کا اندازہ نہیں ہے. یہ نعمت قلوب کو منور کرتی ہے. یہ ذکر مردوں کو زندہ کرتا ہے. یہ ذکر ہے. یہ ایک آدھ مجلس انسان کو کہاں لے کے جاتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور مجلس جو ہے وہ
ظاہر سے نہیں ہے، باطن سے جاتی ہے۔ تہران میں ایک عالم دین تھے، انہیں کسی کا فون آیا کہ مجلس پڑھنی، خاتون کا فون آیا، چھوٹی سی مجلس ہوتی ہے، بچوں کی مجلس۔ مولانا نے کہا پڑھ دیں گے، ٹائم دے گا، ٹائم ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص کا فون آیا، جسے ہمارے ہاں بعض اوقات فون کروا دیتے نا، مولانا صاحب منسٹر کا فون ہے، اس کا فون ہے، اس کی مجلس پڑھ دیں۔ وہ ایسے کو فون آیا کہ ایک مجلس ہے جو بہت بڑا تاجر ہے تہران کا، اس کی مجلس ہے۔ تو اس نے بولا میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میں تو یہ ٹائم کسی اور کو دیا ہے۔ کہا کہ وہ چھوڑو اس مجلس کو، یہ مجلس بڑی مجلس ہے، یہاں ہدیہ بھی بڑا ملے گا اور تعلقات بھی ہوں گے۔ بہرحال مولانا صاحب نے بولا کہ چلو ٹھیک ہے، ان کو فون کر کے معذرت کر دی، ادھر اوکے کر دیا۔ رات کو سوئے مجلس سے ایک دن پہلے، خواب میں کیا دیکھا کہ وہ جو مجلس، جو خواتین کی مجلس، جہاں بچوں کی مجلس تھی، وہاں پر امام اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک دم بیدار ہوئے، شرمندہ ہوئے، ان کو فون کیا خاتون تو معذرت کی کہ میں آپ کی مجلس میں ہوں، ادھر منع کر دیا۔ بولا بھائی مجھے نہیں پڑھنی کوئی کسی بڑے شخص کی مجلس۔ مجلس بڑی چھوٹی شخص کی وجہ سے نہیں ہے، مجلس خود ذکر حسین کی وجہ سے بڑی ہوتی ہے۔ بس عزیزان محترم، ہم چھوٹی موٹی مجلس گھر میں بھی کیا کریں، ایک شخص گھر میں بھی کوئی بیٹھ جایا کرے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں گھروں میں عزا خانے ہیں، عزاداری ہے۔ کبھی کبھی چھوٹی مجلس زیادہ قبول ہوتی ہے، یہ تو یقیناً یہ بھی قبول ہی ہے انشاءاللہ۔ لیکن ہوتا ہے نا، آدمی کہتا ہے جی مجلس ایسی ہو، بڑے زیادہ لوگ ہوں، یہ پھر وہی مادہ ہے، یہاں قلب کو نہیں سمجھے۔ قلب صرف تنہا ذکر سے بھی کہاں لے جاتا ہے۔ یہ زندگی میں عالم دین جو بہت مجلسیں پڑھتے تھے، ایک بچوں کی مجلس میں کہیں گئے تو بچوں نے چائے کی بنائی ہوئی تھی، بچے تھے تو انہوں نے کہا نہیں میں جا رہا ہوں۔ بڑا باریک مسئلہ ہے جان محترم، ہم خود بڑا ڈرتے ہیں، یقین کریں بہت ڈرتے ہیں ہم لوگ، بہت لوگ بڑی ہمیں بھی کہتے ہیں مولانا صاحب ادھر آ جائیں، مولانا صاحب یہ کر لیں، مولانا صاحب مجھے ابھی کسی بچے نے میسج کیا کہ مولانا صاحب میں اور میرے بہن ہم پورا سال پیسے جمع کرتے ہیں، چھوٹی سی مجلس کراتے ہیں، کہ آپ ہمارے گھر آئیں گے مجلس پڑھنے کے لیے؟ اللہ اکبر، کیا امام حسین نے دلوں کو خریدا ہوا ہے۔ عالم دین نے بچوں کی مجلس تو پڑھی، بچوں کی چائے نہیں پی، چلے گئے۔ خواب میں کیا دیکھا، بی بی نے آ کر گلہ کیا، کہا شیخ تم چائے پیے بغیر چلے گئے؟ کہا بی بی، کہا چائے ہم نے بنائی تھی۔ یہ معاملہ قلوب کا ہے، پیسوں سے زیارت پہ نہیں جایا جاتا، پیسوں سے کوئی چیز نہیں خریدی جاتی یہاں پر۔ یہاں حسین ہے، حسین چاہے تو چھوٹے سے شخص کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے۔ حسین چاہے تو حر کو حر علیہ السلام کر دیتا ہے۔ حسین چاہے ہوا عزیزان محترم، امام حسین کے جتنے بھی اصحاب ہیں کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی چھوٹا، سب اصحاب ہیں، چاہے حبیب ابن مظاہر ہو، چاہے جون ہو، چاہے علی اکبر ہو، چاہے علی اصغر ہو۔ ہر ماں شب عاشور اپنے بیٹے کو یہی وصیتیں کرتی رہے، بیٹا صبح دیر نہیں کرنا۔ ایک خیمہ امام حسن کی زوجہ کا بھی ہے، وہ بھی اپنے بیٹے، امام حسن کے 2 بچے ہیں، 2۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں، شرمندہ، میری دعا بھی کیجیے گا، میری طبیعت ذرا کل سے جو ہے وہ تھوڑی سی ناساز ہے، اس لیے میں تھوڑی احتیاط بھی کر رہا ہوں۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وعزیزان محترم، امام حسن کے 2 بچے کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ حضرت قاسم کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ آج انہی کی تبرکات ہیں۔ ایک بچہ عاشور میں ہمارے یہاں بہت کم پڑھا جاتا ہے، اس کے بارے میں عبداللہ بن حسن۔ وہ چھوٹا ہے بچہ، چھوٹا بچہ ہے وہ، لیکن اس کی کیفیت، جب اس نے دیکھا نا کہ اس کے چچا پر یہ حملہ کر رہے ہیں نا، اس سے برداشت نہیں ہوا۔ چھوٹا سا ہے، اس نے دیکھا نا کہ جب سب لوگ میرے چچا کے اوپر لگے ہوئے ہیں تلواروں سے، تیروں سے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھاگا ہے، بھاگا اور بھاگتا ہوا آیا اور اپنے چچا کے اوپر لیٹ گیا، بس وہ وہیں شہید ہو گیا وہ بچہ۔ یہ کم پڑھا جاتا ہے۔ امام حسن یہ نہ ہو قیامت میں ہم سے کہیں کوئی میرے دوسرے بچے کی شہادت نہیں پڑھتے تم۔ ہاں عزاداران محترم، مدینہ میں جب امام حسن کو زہر دیا گیا نا تو تشت میں جگر کے ٹکڑے آ رہے ہیں۔ اس حالت میں امام نے اپنے چھوٹے سے بچے کو بلایا، حضرت قاسم جو ہیں، حضرت قاسم کو بلایا گیا۔ حضرت قاسم کو جب بلایا گیا تو اس وقت چھوٹے ہیں، ایک خط سا لکھا اور ان کی والدہ کو دیا کہ یہ تعویذ بنا کر دے دینا، جب اس کی زندگی میں بہت مشکل آئے نا تب اس کو بولنا اس تعویذ کو کھول لے۔ امام حسن کے وفات ہو گیا، شہادت ہو گئی، وقت گزر گیا۔ حضرت قاسم کو کبھی مشکل نہیں آئی زندگی میں، اور کیسے آتی؟ حضرت عباس جیسے چچا ہوں، امام حسین جیسے چچا ہوں، وہ مشکل کیسے ہے؟ کبھی نہیں آئی۔ روز عاشور حضرت قاسم کی والدہ نے دیکھا کہ کھڑے ہوئے ہیں، کہا آپ کھڑے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ ابھی تک گئے نہیں؟ کہا میں کئی دفعہ گیا ہوں، مجھے چچا اجازت نہیں دے رہے۔ مقاتل بیان کرتے ہیں کہ حضرت قاسم یعنی کبھی امام کے پاؤں چومتے ہیں مجھے چچا جانے دے، کبھی ہاتھ جوڑتے ہیں چچا مجھے جانے دے، امام حسین جانے نہیں دے رہے۔ جب والدہ کو یہ پتہ چلا، کہا کہ حضرت قاسم آپ کے بابا نے نا ایک تعویذ دیا تھا اور کہا تھا کہ جب بہت مشکل آئے تو بیٹا اس سے مشکل اور زندگی میں کوئی لمحہ نہیں آئے گا۔ بس کہتے ہیں کہ جب اس تعویذ کو کھولا تو اس میں خط تھا بیٹے کے نام پر۔ کہا بیٹا جب یہ دیکھنا کہ دشمن نے چاروں طرف سے تمہارے چچا کو گھیرا ہو تو خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے دریغ نہ کرنا، اور اگر تمہیں چچا اجازت نہ دیں تو اتنی دفعہ جانا کہ وہ تمہیں اجازت دے دیں۔ بس اب جب یہ خط پڑھا تو حضرت قاسم وہ خوش ہوئے، چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ عزیزان محترم، جب حضرت قاسم کو آتے ہوئے دیکھا نا امام حسین نے، امام حسین سمجھ گئے اب قاسم سفارش لے کر آ رہا ہے۔ حضرت قاسم نے آتے ہی بابا کا خط جو ہے وہ پکڑا دیا۔ بس کسی بھائی کو غربت میں بھائی یاد نہ آئے، امام حسین کو جیسے ہی اپنے بھائی کا خط دیکھا بس کیا یاد آیا؟ سب سے پہلے مدینہ میں جلتا ہوا دروازہ یاد آیا ہوگا۔
رات کی تاریکی میں ماں کا جنازہ یاد آیا ہوگا، 19 رمضان کو بابا کے سر پر تلوار یاد آئی ہوگی، اور پھر مدینہ میں اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے یاد آئے ہوں گے۔ بس عزاداران محترم کہتے ہیں کہ امام حسین نے حضرت قاسم کو اپنے سینے سے اتنا لگایا، اتنا گریہ کیا کہ دونوں بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ حضرت قاسم کو تیار کیا، 13 سال کا جوان ہے نا، 13 سال۔ ہمارے 13 سال کے کتنے جوان حضرت قاسم کی سیرت پر چلنے کو تیار ہیں؟ کتنے جوان ہیں؟ 13 سال کوئی عمر نہیں ہوتی، لیکن افسوس کہ ہم نے اپنے معاشرے میں حضرت قاسم کو زندہ نہیں کیا۔ قاسم کے معنی ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ عزاداران محترم، حضرت قاسم کا بدن اتنا نحیف تھا کہ زرہ سینے پہ نہیں آ سکتی تھی، خول جو لوہے کا تھا وہ سر پہ نہیں آ سکتا، امامہ باندھا گیا۔ بس حضرت قاسم میدان جنگ کی طرف چلے۔ بیان کرتا ہے راوی جیسے کوئی چاند ہو جا رہا ہو، حسن کا چراغ ہے گیا، حیدر کرار کا پوتا ہے گیا۔ خوب دشمن کو، ایک کو، 2 کو، 3 کو، ایک ہی شخص کے 4 بچوں کو جہنم واصل کر دیا۔ اس کو طیش آیا مگر سامنے سے ہرا نہیں سکتے تھے۔ اس نے دھوکہ اور بہانے سے حضرت قاسم پر وار کیا، حضرت قاسم کو توجہ کو ہٹایا اور ایک نیزہ پیچھے سے حضرت قاسم کی پشت پہ وار کیا۔ بس عزاداران محترم، حضرت قاسم کی پشت پہ نیزے کو لگنا تھا۔ یہ لطیف سا بدن اس طرح جو ہے وہ زمین پہ آیا ہے کہ اس نے گرتے ہی کہا چچا جان میرا سلام ہو۔ عزاداران محترم، وہ لعین چاہتا تھا کہ جلدی سر کو تن سے جدا کرے، امام حسین اتنی تیزی سے آئے اور اس کے بازو کو قلم کیا۔ اس نے شور مچا دیا، بچاؤ مجھے بچاؤ۔ بس آپ صرف تصور کر سکتے ہیں، دائیں گھوڑے بائیں طرف چلے گئے، بائیں گھوڑے دائیں۔ اب درمیان میں حسن کا لال ہے۔ جیسے ہی وہ خاک نیچے اٹھی، مقتل کہتا ہے قاسم ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ امام حسین جب پہنچے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہوگا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں نے دائیں پسلیاں بائیں کر دی ہوں گی، بائیں پسلیاں دائیں کر دی ہوں گی، ہاں، مگر کسی بدن پر امام حسین نے یہ جملے نہیں کہے جو قاسم کے بدن پہ کہے۔ کہا قاسم چچا کے لیے کتنا سخت ہے کہ آپ بلائے اور میں نہ پہنچوں۔ بس عزاداران محترم کہتے ہیں قاسم کو اس طرح سینے سے لگایا کہ پاؤں زمین کو کھینچتے جا رہے ہیں۔ اسی حالت میں خیمے پہنچے، ہائے حسن کا اللہ،